الله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وابنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھیں محمد سب سے پہلے گزارش ہے آپ حضرات سے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم جناب شبیر علی ابن اکبر علی وکیل کی روح کو ارسال کرتے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کو سورہ احزاب قرآن مجید کا مشہور سورہ ہے جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 33واں سورہ ہے اور جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے عنوان گفتگو کے طور پر پیش کیا ہے یہ اس کی آیت نمبر 21 کا جز ہے سورہ احزاب اس اعتبار سے بھی اہم سورہ ہے کہ اس سورہ میں 2 آیتیں بڑی اہم ہیں اور وہ دونوں آیتیں آپ سب کو یاد ہیں اور نہ صرف یہ کہ یاد ہیں میں سمجھتا ہوں ان دونوں آیتوں کے ترجمے سے بھی آپ حضرات واقف ہیں اور دونوں آیتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں آیتوں کی جب میں تلاوت کروں گا تو مجھے آپ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صلوات پڑھیے ادھر آیت ختم بھی نہیں ہوگی اور آپ حضرات خود ہی صلوات پڑھ دیں گے اب سمجھیے کہ وہ دونوں آیتیں کیسی ہیں اور اہل بیت سے چونکہ ان کا ایک اس طریقے کا تعلق ہے کہ جس کی بنا پر ہر ایک شخص یعنی ہر ایک مومن وہ اپنے اوپر اخلاقاً اور ایماناً یہ فرض سمجھتا ہے کہ جیسے ہی ان آیتوں کو سنے تو فوراً صلوات پڑھے پہلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور اسی سورہ احزاب کی ایک اور آیت جس کو آپ مستقل پڑھتے ہیں مستقل سنتے ہیں
اور بالخصوص نماز میں آپ نماز میں دعاؤں کے بعد، اپنی نماز کے بعد جب دعا پڑھتے ہیں، کبھی نماز ختم ہونے کے بعد، کبھی دعا ختم ہونے کے بعد، کبھی دعا شروع ہونے سے پہلے اس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اور جب تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تب بھی آپ صلوات پڑھتے ہیں۔ کون سی آیت ہے؟ کون بتا سکتا؟ اتنے میں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ دونوں آیتیں اسی سورہ احزاب کی ہیں، مگر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی آپ کے لیے نمونہ عمل ہے، ایک بہترین آپ کے لیے ماڈل، رول ماڈل کے حیثیت سے، ایک آپ کا آئیڈیل کے اعتبار سے رسول اللہ کی زندگی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھتے جائیے اور اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالتے چلے جائیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنا دیجیے، رسول اللہ کو اپنا نمونہ عمل بنا لیجئے۔ یہ آپ کے دنیا میں بھی کام آنے والی بات ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ لہذا آپ حضرات مولانا کے استقبال میں پہلے صلوات پڑھ لیجئے، محمد و آل محمد۔ مگر اب سوال یہ ہے عزیزان گرامی کہ رسول اللہ کے 1400 سال کے بعد ہم اس دنیا میں آئے۔ کل میں نے جملہ کہا تھا کہ ہر ایک نبی اپنی امت کے لیے نمونہ عمل تھا، تو نبی سامنے موجود ہے، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی اشکال ہے، کچھ پوچھنا ہے تو سامنے موجود ہے، اور نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نبی کس طریقے سے چل رہا ہے، یا پھر رہا ہے، یا کھا رہا ہے، یا پی رہا ہے، یا سو رہا ہے، یا جاگ رہا ہے۔ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، مسئلہ تو ہم لوگوں کے لیے، مسئلہ تو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے، کہ 1400 سال ہو گئے اور نہ جانے آئندہ کتنے سو سال آئیں گے، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ عمل قرار دیا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو سیرت رسول ہمیں بتائی جا رہی ہے وہی سیرت رسول ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بتایا جا رہا ہے سیرت رسول اور ہم عمل کر رہے ہیں کسی اور کی سیرت پر، پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بات اس لیے اہم ہے کہ کچھ نبیوں کی سیرتوں کو انہی کے ماننے والوں نے بدل دیا، ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو بدل دیا۔ یا اللہ، قیامت تک کے لیے نمونہ عمل بنا دیا رسول اللہ کی زندگی، تو نے اہتمام و انتظام کیا کیا۔ ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے کہ جناب موسیٰ کے اوپر اللہ نے توریت کو نازل کیا، مگر جناب موسیٰ کے اس دنیا سے جانے کے بعد خود توریت کے ماننے والوں نے، جناب موسیٰ کی امت نے جناب موسیٰ کی سیرت کو بھی بدل دیا اور کتاب کو بھی بدل دیا۔ آج توریت اصلی حالت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو پہلا مسئلہ تھا، مگر جناب موسیٰ کے بعد اب جناب داؤد کو آنا تھا، اور جناب داؤد ان کے اوپر اللہ نے زبور کو نازل کیا، مگر آج زبور کا تو نام و نشان ہی تقریباً ختم ہو گیا، اور جناب داؤد کے ماننے والوں نے خود اسی کتاب کو بدل دیا، ختم کر دیا، سیرت بھی بدل دی، کتاب بھی بدل دی۔ کوئی مسئلہ نہیں رہا چلیں۔ ابھی جو جناب عیسیٰ کو آنا تھا، مگر عیسیٰ نے سیرت قائم کی، عیسیٰ کے اوپر کتاب نازل ہوئی انجیل کے نام سے۔ جب تک جناب عیسیٰ رہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، اور عیسیٰ ادھر آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور خود عیسیٰ ہی کے ماننے والوں نے جناب عیسیٰ کی سیرت کو بھی بدل دیا اور کتاب کو بھی منمانی اعتبار سے گھڑ دیا گیا۔ اب انجیل کو پڑھ کر دیکھ لیے،
کتاب مقدس کے نام سے آپ کو تورات اور انجیل دونوں کے خلاصے آپ کو مل جائیں گے، ہر زبان میں موجود ہیں۔ ایک زمانے میں میں جب سیریا میں تھا تو میں نے ماسٹر کیا تھا، تو موضوع کچھ اس طریقے کا تھا، تو مجھے آسمانی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑ رہی تھی، تو مجھے کتاب مقدس کو بھی پڑھنے کا موقع ملا، تورات اور انجیل کو۔ تو کئی باتیں ایسی ہیں جو بالکل عقل سے پرے۔ ہمارے ہاں روایات میں کچھ چیزیں ملتی ہیں جن کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، اور اسرائیلیات کا مطلب ہی ہے یعنی من گھڑت وہ اس طریقے کی روایات جو ظاہراً ہیں تو ہمارے یہاں، مگر وہ دوسری کتابوں سے لی گئی ہیں، سب بنائی ہوئی۔ تو عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کی سیرت بھی بدل دی اور کتاب کو بھی بدل دی۔ یہاں تک چلے، ابھی گنجائش اس اعتبار سے تھی کہ ابھی تو آخری نبی کو آنا ہے، اب قرآن مجید آ گیا، رسول اللہ کی سیرت بھی ہے، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے، رسول اللہ کی سیرت قیامت تک کے لیے۔ یا اللہ مجھے یہ بتا دے کہ تو نے انتظام کیا کیا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کی سیرت ابھی آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سیرت قیامت تک کے لیے، رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والی قرآن جیسی مقدس کتاب قیامت تک کے لیے۔ انتظام کیا کیا میرے اللہ یہ بتا دے۔ توریت کے ماننے والوں نے، یا کہوں جناب موسیٰ کے ماننے والوں نے، جناب موسیٰ کی سیرت بھی بدل دی، جناب موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب بدل دی۔ زبور کے ماننے والوں نے زبور جناب داؤد کی سیرت کو بھی بدل دیا، زبور کو بھی بدل دیا۔ جناب عیسیٰ کے ماننے والوں نے جناب عیسیٰ کی سیرت کو بھی بدل دیا، جناب عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب مقدس انجیل کو بھی بدل دیا۔ مگر یا اللہ اب یہ قرآن ہے قیامت تک کے لیے ایک کتاب، قیامت تک کے لیے رسول اللہ کی سیرت، اس کا کیا انتظام ہوگا؟ کیا ذمہ داری اور گارنٹی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ رسول اللہ کی سیرت نہیں بدلی جائے گی؟ رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید قیامت تک کے لیے وہی رہے گی، کوئی تحریف نہیں ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ عجب نے آواز قدرت نادان، یہ صحیح ہے کہ ان نبیوں نے سیرت بنائی تھی، کتاب میں نے ان کے اوپر نازل کی تھی، مگر میں نے کسی محافظ کا انتظام نہیں کیا تھا۔ مگر چونکہ یہ آخری نبی، قرآن آخری کتاب، اب میں صرف سیرت نہیں بنوا رہا ہوں، ایک محمد کو بھیجوں گا سیرت بنانے کے لیے، 12 محمد بھیجوں گا سیرت بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب جو قیامت تک کے لیے سیرت ہوگی وہ سیرت مصطفیٰ ہوگی، اور جو ہمارے ائمہ کی جو سیرتیں ہیں وہ اصل ان کی سیرت نہیں ہے، وہ سیرت رسول ہے۔ ائمہ معصومین کے تو اللہ نے محافظ بنا کر بھیجا۔ اب نہ سیرت رسول میں کوئی تبدیلی ہوگی اور نہ قرآن مجید میں کوئی تحریف ہوگی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں کی گئی سیرت رسول کو بدلنے کی، سیرت رسول کو بدلنے کی ہر موقع پر باطل نے کوشش کی، مگر جب بھی باطل نے کوشش کی تبھی اپنے وقت کا محمد سامنے آ گیا، کبھی علی بن کر، کبھی حسن بن کر، کبھی حسین بن کر، کبھی اور اس طریقے سے ائمہ معصومین۔ اور آج بھی سیرت رسول کے محافظ، آج بھی قرآن مجید کے محافظ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اب قیامت تک 2 سیرتیں ہیں، ایک ہے سیرت مصطفیٰ تمام مردوں کے لیے، اور دوسرے ہے سیرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، جو نہ صرف یہ کہ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ 2 سیرتیں اللہ نے بنائی قیامت تک کے لیے۔ میں نے آپ کے سامنے چند خواتین کے نام کل مجلس میں عرض کیے تھے کہ اللہ نے ان کو طیب و طاہر بنایا ہے، پاک و پاکیزہ زندگی ان کی گزری ہے، جنتی خواتین میں ان کو شمار کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ معصوم اللہ نے ان کو نہیں بنایا،
جناب حوا ہیں، جناب ہاجرہ ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب آسیہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی زندگی پاک و پاکیزہ زندگی گزری ہے۔ میں ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء العالمین اربع، توجہ کیجئے گا، دنیا کی بہترین عورتیں چار ہیں۔ خیر النساء العالمین اربع، دنیا کی بہترین عورتیں، وہ بہترین کسے اعتبار؟ دنیاوی نقطہ نظر سے نہیں، دنیا جس اعتبار سے کسی کو اچھا سمجھتی ہے، بہترین سمجھتی ہے، خوبصورت سمجھتی ہے، اس اعتبار سے نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے بہترین، یعنی اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، عفت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے، ایقان کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں دنیا کی بہترین عورتیں چار ہیں۔ کون سی ہیں وہ چار؟ فرمایا آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ علیہ۔ اور دیکھیں چار نام رسول اللہ نے بیان کیے، اور ان چار ناموں میں پورے سلسلہ نسواں میں دو نام، جناب مریم اور جناب آسیہ، اور دو نام صرف اپنے گھر سے۔ ایک رسول اللہ نے اپنی زوجہ کو بیان کیا، ایک رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بیان کیا۔ کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی جناب مریم کی زندگی کے اوپر، مگر یہ آسیہ کون ہے؟ وہ آسیہ کہ جس کو قرآن مجید بھی جنتی خاتون کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورتوں میں سے ایک آسیہ بنت مزاحم۔ اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کہ فرعون جیسے ظالم جابر کافر بادشاہ کی زوجہ، ایک طرف فرعون ہے اور اس کی زوجہ اتنی بڑی مومنہ، اور فرعون کون ہے؟ کتنا بڑا ظالم ہے۔ میں کسی مجلس میں عرض کر چکا تھا پہلے کہ 70,000 لڑکے اس فرعون نے قتل کروا دیے تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، لڑکوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ باقی صرف اس لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو 70,000 لڑکے قتل کیے، یہ الگ، باقی سارے ظلم و زیادتی جو اس کی ہیں وہ الگ، اور پھر خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، تمہارا خدا میں ہوں، لوگوں کا خدا بن گیا۔ اتنا بڑا ظالم فرعون اور زوجہ مومنہ جنتی، کتنی بڑی جنتی ہے؟ سن لیجئے آپ حدیث۔ جس وقت جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، ذرا توجہ کیجئے گا، جناب خدیجہ کے انتقال سے پہلے رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے فرمایا کہ اے خدیجہ، آسیہ بنت مزاحم کو جا کر میرا سلام پہنچا دینا۔ رسول اللہ سلام کہہ رہے، آسیہ بنت مزاحم کو میرا سلام کہنا، اور آسیہ کو یہ بشارت دے دینا، یہ خوشخبری دے دینا کہ جنت میں تم میری زوجیت میں رہو گی۔ آسیہ سے فرما رہے ہیں، خود رسول اللہ کے 9 بیویاں ہیں، مگر 8 میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا، یہ بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، یہ بھی جنت میں ہوگی۔ فرمایا آسیہ بنت مزاحم جنت میں میری زوجیت میں رہی، رسول اللہ کی بھی، دنیا میں بھی، دنیا میں فرعون کی زوجہ، مگر اتنا بڑا ایمان، ایمان کے کس مرتبے پر ہے آسیہ؟ اتنی بات سے، حالانکہ قرآن مجید کی میں بھی آیت بھی اور پڑھ دیتا ہوں،
سورہ تحریم کی آیت ہے کہ اللہ نے جنتی خاتون کہا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ نے فرعون کی زوجہ کو نام نہیں لیا، زوجہ بس کہہ دیا۔ اللہ نے فرعون کی زوجہ کو تمام مومنین کے لیے مثالی خاتون بنا دیا۔ اس قالت، اس لیے کیوں؟ اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ جنت میں میرے لیے مکان بنانا، جنت میں میرا گھر بنانا۔ تو جنتی خاتون میں اللہ نے قبول کی دعا، جنتی خاتون۔ زحمتیں اٹھائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زحمتیں برداشت کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایمان کے کس درجے پر ہے کہ اللہ قرآن مجید میں تذکرہ کر رہا ہے۔ کم سے کم اتنی بات سے ایک بات تو پتہ چلی، ایک بات کم سے کم پتہ چلی، ذرا توجہ کیجئے گا، کہ جنت و جہنم کا فیصلہ میاں بیوی، زوجہ اور شوہر کے رشتے پر منحصر نہیں ہے۔ جنت و جہنم کا فیصلہ زوجہ اور شوہر کے رشتے پر نہیں، بلکہ انسان کے خود کے اپنے اخلاق و ایمان و کردار کے اوپر منحصر ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے میرا شوہر جنتی ہے تو میں بھی جنت میں چلی جاؤں گی، میری بیوی جنتی ہے تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ شوہر جنتی تو بس وہی جائے گا، بیوی نہیں، بیوی جنتی تو بس وہی جائے گی، شوہر نہیں۔ جنت و جہنم کا میں پھر سے قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں اور سن لیجئے، اسی سورہ تحریم کی آیت ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما۔ اللہ نے کافروں کے لیے مثالی خاتون بنا دیا ہے۔ نوح جیسے نبی کی زوجہ، صاحب شریعت ہے نبی، نوح کی بیوی کو، اور لوط جیسے نبی کی بیوی کو، اس لیے کہ یہ دونوں کی دونوں عورتیں ہمارے نیک اور صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان دونوں نے خیانت کی، ہم نے ان کو جہنمی بنا دیا۔ اب تو بات واضح ہو گئی کہ جنت و جہنم کا فیصلہ، یعنی نبی کی بیوی ہونے کے باوجود، اب کہتے رہے ام المومنین ام المومنین، ام المومنین رشتے کے اعتبار سے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں، مگر جنتی ہونے کی کوئی ذمہ داری، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ نبی کی بیوی جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، دونوں نبیوں کی بیوی ہیں، اللہ جہنمی خاتون کہہ رہا ہے۔ فرعون کی بیوی ہے، ظالم کی بیوی ہے، کافر کی بیوی ہے، خدا جنتی بیوی کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا میرے عزیزو، کہ جنت و جہنم کا فیصلہ میاں بیوی کے رشتے پر ہے ہی نہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ام المومنین ہیں، ایمان کتنا ہے یہ بتائیے ام المومنین، یہ بتائیے، اس لیے کہ خداوند رسول اللہ کی وہ حدیث میں یہ سناتا چلا جا، رسول نے فرمایا لو اجتمع الناس كلهم على ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر سارے لوگ علی کی محبت پر جمع ہو جاتے پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اور کیا آپ نے تو میاں بیوی کا رشتہ نہیں۔ بات ذہن میں آ گئی تو عرض کرتا چلوں، اور اس موضوع سے متعلق بھی بات ہے۔ عباسی خلافہ میں مشہور خلیفہ ہے ہارون رشید، اور میں اپنی بات کی تائید کے لیے سنا رہا ہوں۔ ہارون رشید اپنی زوجہ زبیدہ بنت جعفر، جس کی زوجہ کا نام تھا زبیدہ کے ساتھ ایک دن سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں دیکھا کہ جناب بہلول، جن کو لوگ دیوانہ کہتے تھے، جناب بہلول دانا راستے میں مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔
مٹی کے گھر جو پیر وغیرہ ڈال کے جو بناتے ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے بنائے ہوں، کھیل لیتے ہیں بچے، کھیلتے ہیں سمندر کے کنارے، نہر کے کنارے، بالو سے، ریت سے، اس طرح سے مٹی میں پیر ڈال کر وہ اس طرح سے گھر بنا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھا جناب زبیدہ نے، تو زبیدہ نے جا کر پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا مٹی کے گھر بنا رہا ہوں، ظاہر مٹی کے، مگر یہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں میں۔ کہا بیچو گے؟ ہاں کوئی گاہک مل جائے گا تو بیچ بھی دوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کیسا ہے، جیسا گاہک ویسی قیمت۔ کم میرے لیے کتنے کا ہے؟ کہا 2 درہم کا، 2 درہم کا۔ اب پتہ نہیں آج کی طریقے سے وہ پرس لیے ہوئے تھی یا نہیں، جیسے لیڈیز رکھتی ہیں، فوراً 2 درہم نکالے، بسم اللہ، 2 درہم تمہارے، جنت کا گھر یہ میرا، میں نے خرید لیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا منظر ہارون رشید دیکھ رہا ہے، اور ہارون رشید یہ سوچ رہا ہے اس پاگل نے پاگل بنا دیا۔ پاگل کہا جاتا تھا نا، دیوانہ، کہ کمال کی بات ہے کہ پاگل جو ہے پاگل بنا رہا ہے اچھوں کو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ بیوی سے پنگا کون لے؟ برا تو اس کو لگ رہا تھا، مگر بادشاہ ہونے کے باوجود بیوی سے وہ بھی ڈرتا تھا، اس لیے کچھ کہا تو نہیں، مگر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا بے وقوف نے 2 درہم خرچ کر دیے، بے وقوف بنا دیا اس بے وقوف نے۔ اور جناب عالی آ گیا گھر، ہو گئی رات، سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے محشر بپا ہے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہو کا عالم ہے، پریشان، جیسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سورج سوا نیزے پر، جائے کہاں جائے، ادھر ادھر تلاش کیا، نظر آیا ایک مکان کے اوپر لکھا ہوا ھذا بیت زبیدہ، یہ زبیدہ کا گھر ہے، زبیدہ کا گھر ہے، جس میں سانس آئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، زبیدہ کا گھر ہے۔ چلا آگے طرف زبیدہ کی طرف، اس گھر کی طرف، مگر جا کے دیکھا تو وہاں پہ واچ مین پہلے سے موجود ہے۔ اندر داخل ہو، کہاں آئے ہو؟ کہ گھر میں آیا ہوں۔ جانتے نہیں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ ہاں دیکھ لیا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ زبیدہ گھر، تو تم کیوں آئے ہو؟ کہ گھر زبیدہ کا ہے، مگر زبیدہ میری ہے، میری بیوی، تو مجھے حق ہے۔ وہی جملہ جو میں پہلے کہہ چکا، ایک مرتبہ اس نے بھی وہی کہا، واچ مین نے، وہاں کے دربان نے، رضوان نے، اس نے بھی وہی جملہ کہا کہ جنت و جہنم کا فیصلہ میاں بیوی کے رشتے پر ہے ہی نہیں، کہاں تم آ گئے؟ لیکن یہ تو ٹھہرے بادشاہ، اکڑ موجود تھی، اور اکڑ ہی کی وجہ سے زبردستی مجھے کون روکے گا؟ اور یہ سوچ کر جیسے آگے بڑھا، ایک تماچا چہرے پر لگا، اور جیسے ہی تماچا لگا اس کی فوراً آنکھ کھلی تو بستر پر۔ اب یہ سوچ رہا ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، خواب کی اوہ ہو، بہلول نے جو وہ گھر دیا تھا زبیدہ کو، جو زبیدہ نے خریدا تھا، اس کی تعبیر وہی ہوا۔ مخالف ہے، حق تو جانتا ہے، بادشاہ ہے مگر پہچانتا ہے، کہا نہیں، مگر سوچ میں تو یہ بھی پڑ گیا کہ یہ تو اس کا بھی عقیدہ تھا کہ اہل بیت اپنے ماننے والوں کو جنت میں گھر دلواتے ہیں، مگر یہ تو اہل بیت کا غلام ہونے کے باوجود جنت کے گھر بیچ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صرف اہل بیت نہیں، اہل بیت کے غلام بھی جنت میں گھر دے سکتے ہیں۔ اگلے لیے خود پہنچ گیا، اسی سوچ کے لیے کہ شاید آج میں خرید لوں، میں بھی جنتی بن جاؤں۔ اور یہ سوچ کر جب گیا، دیکھا تو واقعاً بہلول آج پھر بیٹھے ہوئے ہیں، آج پھر گھروندے بنا رہے ہیں اسی اعتبار سے۔ خوش ہو گیا دیکھ کر تو۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ بیچ رہے ہو؟ ہاں بیچوں گا، کوئی گاہک مل جائے گا تو یقیناً بیچ دوں گا۔ ہاں میں خریدوں گا۔ کتنے کا دو گے؟ کہ جیسا کسٹمر ویسی قیمت۔ میرے لیے کتنے کا ہے؟ اب جب بہلول نے قیمت بتائی تو اتنی زیادہ کہ ہارون رشید کی حکومت بھی ختم ہو جائے، خرچ کر دے، تب بھی نہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے بہلول،
ایک ہی مارکیٹ میں یہ ڈبل ریٹ کیسے؟ کل تو 2 درہم کا دے دیا تھا، آج اتنا مہنگا۔ ایک مرتبہ بہلول کہتے ہیں کہ ارے اس نے تو میرے اوپر یقین کر کے 2 درہم کا خریدا تھا، تو تماچا کھا کر آیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یعنی وہ خواب جو اس نے دیکھی تھی بہلول اس سے بھی واقف تھے۔ اب سمجھے آپ، ایمان کا درجہ ہے بس۔ عزیزان گرامی، تو بات یہی ہے کہ جنت و جہنم کا فیصلہ میاں بیوی کے رشتے پر نہیں۔ آسیہ بنت مزاحم جنتی خاتون قرآن مجید نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا میری زوجیت میں رہیں گے، مگر قربانی دی ہے۔ لیکن قربانی میں سب سے بڑا اہم کردار کیا ہے کہ کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی اعتبار سے جناب موسیٰ کی انہوں نے حفاظت کی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ فرعون سمجھ گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے، قتل کر سکتا تھا، مگر جناب آسیہ بیچ میں آڑے آ جایا کرتی تھی، اور اس وجہ سے جناب موسیٰ کو پالا ہے، پرورش کی، دودھ نہیں پلایا، تو ماں آتی تھی پلانے کے لیے، جناب موسیٰ کی تربیت کی، جناب موسیٰ کو پالا، اللہ نے جنتی خاتون بنا دیا۔ ایک بیوی ایک خاتون ایک نبی کو پال دے تو اللہ جنتی کہہ دیتا ہے۔ جو جنت کے جوانوں کے سردار کی پرورش فاطمہ زہرا کرے، ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کل میں نے عرض کیا تھا کس طریقے سے شہزادی زہرا کی تربیت اور پرورش کی ہے رسول اللہ نے۔ 5 سال کی عمر تک ماں باپ دونوں موجود تھے، پھر شہزادی کا انتقال ہو گیا، شہزادی کا یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد اب بچی اکیلی رہ گئی، اب رسول اللہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، مگر کس انداز سے تربیت کی ہے، کس انداز سے پرورش کی ہے، اور علم کا تو سمندر، اس میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے درمیان میں رسول اللہ کا عام دستور تھا کہ رسول اللہ نماز کے بعد کوئی نہ کوئی خطبہ، کوئی حدیث، کچھ واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ تمام صحابہ سے ایک سوال کر لیا، اور سوال ایسا تھا جس کے جواب ہر آدمی کی اپنی فطرت کے اعتبار سے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ظاہراً تو مشکل سوال ہے، مگر صحابہ میں سے بہت سے لوگوں نے جوابات دیے۔ ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ ہاں جواب دوں۔ کمال کی بات یہ تھی اس واقعے میں، ہمیشہ جب بھی رسول اللہ سوال کیا کرتے تھے صحابہ کے، مولا بیٹھے ہوئے ہیں، مولا فوراً جواب دے دیا کرتے تھے، تو صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ جواب تو ہمیں بھی معلوم تھا، مگر کیا کریں، ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں ملا، ہم سے پہلے علی نے جواب دے دیا۔ آج علی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ نے سوال کیا بتاؤ، مگر مولا خاموش ہے۔ تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا، ہمیں تو معلوم تھا، آج علی نے بھی سوچ لیا کہ آج میں خاموش ہوں، آج پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک نے جواب دیا مثلا اس کا زیور، جیولری، چونکہ عورتیں بہت پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں، عورتوں کے لیے بہترین چیز کا زیور ہے۔ نہیں، کسی اور نے کہا عورتوں کے لیے بہترین چیز اس کا شوہر ہے، اس کا سہاگ ہے، عورتوں کے لیے بہترین چیز اس کے لیے بچے ہیں، عورتوں کے لیے بہترین چیز کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور رسول اللہ کہتے رہے نہیں، جواب غلط ہے، کسی اور نے جواب غلط ہے، کسی اور نے جواب غلط ہے، تو بھرا ہوئی مسجد بھری ہوئی ہے۔ سلمان فارسی اٹھے اور سیدھے پہنچ گئے شہزادی کے دروازے پر، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ شہزادی آپ کا غلام سلمان آیا ہے، خیریت؟ سب سے پہلے آ گئے آج،
خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے، مگر ایک سوال ہے، ایک مسئلہ درپیش آیا، کوئی جواب نہیں دے پایا کہ آپ کے بابا نے ایسا سوال کر لیا۔ کیا سوال کر لیا؟ کہا یہ پوچھا ہے کہ ایو شیء خیر للنساء، بہترین چیز عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ابو الحسن نے بھی جواب نہیں دیا کہ نہیں، آج تو علی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آج علی جواب نہیں دے رہے۔ شہزادے نے کہا تو پھر ہم جواب دیں گے۔ کیا ہے جواب؟ سوال ہے عورتوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ شہزادی نے کہا خیر للنساء اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے نہ نامحرم مرد اس کو دیکھے نہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھے۔ جواب تو آسان ہے شہزادی کے لیے۔ ابھی آئے گی ذرا گفتگو۔ اور اب سلمان فوراً آئے اور آ کے پھر رسول کے پاس بیٹھ گئے۔ رسول اللہ جب ابھی تو سلسلہ چل ہی رہا ہے سوال جواب کا، اب ایک مرتبہ سلمان نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں جواب دوں؟ کہا بسم اللہ۔ اب جو سلمان نے جواب دیا فوراً، جو شہزادی نے جواب دیا تھا فوراً سنا دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا سلمان تم جب سے بیٹھے تھے اتنی دیر سے تب سے خاموش تھے، تب تمہیں جواب نہیں بتایا، صحیح بتاؤ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ اب سلمان جھوٹ نہیں بول سکتے، ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے میری شہزادی زہرا نے بتایا۔ جیسے ہی فرمایا رسول نے فرمایا واقعاً جواب 100% درست ہے، مگر شہزادی میری بیٹی جواب کیوں نہ صحیح بتائے؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی تو ٹکڑا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا پھر میں وہی بات کہوں گا کہ شہزادی کے لیے جواب تو مشکل نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شہزادی صحیح جواب نہ دیتی تو پھر کون دیتا؟ سوال کا جواب تو اپنی جگہ، مگر کیا واقعاً شہزادی نے کبھی اس پر عمل کیا ہے؟ اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، نہ یہ خواتین نامحرم مردوں کو دیکھیں، بہترین چیز ان کے لیے یہ ہے، اور نہ نامحرم مرد ان کو دیکھیں۔ تو جواب اپنی جگہ صحیح، جواب کا مسئلہ نہیں ہے، مگر کیا شہزادی نے کبھی خود عمل کیا ہے جو یہ کہہ سکے کہ ہاں واقعا؟ یاد رکھیے گا اہل بیت کے یہاں ہمیشہ، قرآن مجید نے چونکہ آیت ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایسی بات نہ کہو جس پر خود تم عمل نہ کر سکتے ہو، اور اہل بیت پہلے عمل کرتے تھے پھر کہتے تھے، جب تک خود عمل نہیں کیا۔ یہ پوری سیرت رسول ہے، جس چیز کو خود اہل بیت نہیں مانتے اس کو کہا نہیں، جس پر عمل نہیں کیا اس کے بارے میں کہا نہیں، اور بس اسی سے اندازہ لگا یہ سیرت رسول تھی۔ آپ کو معلوم ہے، اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جب ایک خاتون اپنے بچے کو لے کر آ گئی اور اپنے بچے کے بارے میں رسول اللہ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا بچہ میٹھا بہت کھاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد آنا، اس کو سمجھا دیجئے تاکہ میٹھا کم کر دے۔ جانتی ہوگی اس زمانے کی وہ خاتون، زیادہ میٹھا کھانے سے کیا اس زمانے میں کیا پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اس کو ذرا سمجھا دیجیے تاکہ میٹھا کم کھائے۔ رسول نے فرمایا 3 دن کے بعد آنا۔ 3 دن کے بعد وہ پھر بچے کو لے کر پہنچ گئی یا رسول اللہ، اور رسول اللہ نے 2 باتیں اس کو سمجھا دی۔ بچے نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد میں میٹھا نہیں کھاؤں گا یا کم کھاؤں گا۔ خاتون چلنے لگی، چلتے چلتے پھر ذہن میں آیا، رکی، رکنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ یہی 2 باتیں اگر آپ کو کہنی تھی تو 3 دن پہلے ہی کیوں نہیں کہہ دیا؟ دوبارہ مجھے بلایا کیوں؟ اسی وقت کہہ دیتے 2 باتیں، یہ 3 دن کا فاصلہ کیوں رکھا؟ رسول نے فرمایا اس لیے رکھا کہ میں 3 دن پہلے خود شہد کھایا کرتا تھا، میں نے پہلے خود شہد کھانا 3 دن چھوڑا ہے، 3 دن تک میں نے خود میٹھے سے پہلے پرہیز کیا، اگر میں میٹھے سے پرہیز نہ کرتا تو اس بچے پر اثر نہ ہوتا، میں نے پہلے خود چھوڑا ہے، اسی لیے اس بچے کے دماغ میں اگر یہ بچہ مان رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو یہ سیرت رسول اور سیرت ائمہ معصومین پوری زندگی میں دیکھیے آپ۔ وہی مسئلہ شہزادی کا بھی ہے، جس چیز کو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، بغیر عمل کیے کہنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو اس پر
دوسرا عمل نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی کے گھر آئے، دق الباب کیا، شہزادی نے پوچھا کون؟ کہ بیٹا تمہارا بابا ہے۔ بابا؟ آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، آپ دق الباب کر رہے ہیں، بابا آپ کا گھر ہے، آپ آئیے، آپ کا گھر ہے۔ بیٹا میں آ تو جاتا مگر میرے ساتھ میرا ایک صحابی ہے، دروازہ اس لیے کھٹکھٹایا، میرے ساتھ میرا ایک صحابی ہے، اس لیے اجازت لے رہا ہوں۔ بیٹی خاموش ہو گئی۔ بیٹا تم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ کہ بابا جواب کیسے دوں، میرے پاس ایک چادر ہے، سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر ڈھکتی ہوں تو میرا سر کھل جاتا ہے۔ رسول نے فرمایا بیٹا فکر مند نہ ہو، اس لیے کہ جو صحابی میرے پاس ہے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، جو صحابی میرے ساتھ ہے وہ خود نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا ہے کچھ۔ شہزادی نے وہ جواب دیا جس کے لیے پورا جواب میں نے آپ کے سامنے پہلے بتا دیا۔ جیسے کہا وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، شہزادی نے فرمایا مگر بابا میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، نہ نامحرم مرد اس کو دیکھے نہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھے۔ اور تو کے لیے بہترین چیز میں نے کہا تھا کہ فضیلت وہ ہے جو شہزادی کے اندر ہے، کمال وہ ہے جو شہزادی کے اندر پایا جاتا ہے۔ دنیا کمال کہتی رہے، دنیا فضیلت کہتی رہے، اگر شہزادی کے اندر نہیں ہے تو نہ وہ فضیلت ہے نہ وہ کسی قسم کا کمال ہے۔ اسی لیے اب آپ ذرا غور کریں میرے عزیزوں، وقت چونکہ گزرتا جا رہا ہے، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، مگر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں، یہیں پر یہ جملہ ذہن میں آ گئی، بات آ رہی ہے اور بات سے بات نکل رہی ہے کہ شہزادی نے فرمایا کہ سر ڈھکتی ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتے ہیں۔ سمجھ گئے کتنی بڑی چادر ہے یہ؟ سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتے ہیں۔ ایک دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، بیٹی کے گھر اکثر آتے تھے، اور اس لیے بھی آتے تھے کہ رسول اللہ کا کوئی اور رشتہ دار ہے ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے۔ اب بات نکل رہی ہے مگر پھر بات بڑھ جائے کہ چھوڑ دوں، میں کہتا ہوں 3 ہی رشتہ دار ہیں بس رسول اللہ کے، اور وہی شہزادی کے۔ اب اگر آپ سمجھیں اصحاب کو، اصحاب یا ازواج یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت، یعنی نام نہیں میں لینا چاہ رہا ہوں، مگر اہل بیت نبی کے نہیں نبوت کے رشتہ دار ہیں، رسول کے نہیں رسالت کے رشتہ دار ہیں۔ اکثر آتے تھے بیٹی کے گھر، ابھی بات واضح ہو جائے گی۔ اور بیٹی کے علاوہ کوئی اور ہے کون جس سے اپنی پریشانی بیان کریں، کوئی دکھ سکھ بیان کریں، کوئی تجربہ بیان کریں، کچھ جو ظلم ہوئے ہیں اس بارے میں اس کو شیئر کریں، تو بیٹی کے پاس آتے ہیں۔ آج بھی آ گئے، اور آنے کے بعد بس ایک جملہ کہا جو سب کے یاد ہے، آپ انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بالکل نارمل بات ہے، بالکل نارمل۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے گیا اور جانے کے بعد کہہ رہا کہ آج تو میں تھک گیا۔ ہم مثلا ہم کہیں اپنے آپ کو کہیں آج کے اعتبار سے، یعنی اتنا زیادہ تبلیغ کا کام انجام دیا، اتنے زیادہ ادھر ادھر گئے، گاؤں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں تبلیغ دین کی وجہ سے، تو تھک گیا میں۔ بالکل ایک عام سی بات تھی، کوئی پلاننگ کچھ بھی نہیں پہلے سے، بس ایک جملہ کا انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہی ہوں۔ بیٹی نے سنا، فوراً کہا اعیذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، بابا اس ضعف کی وجہ سے میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔
جیسے ہی کہا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، رسول نے فرمایا بیٹا اپنی چادر یمنی لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے، یا آپ پڑھتے ہیں یا آپ کی یاد ہے. فوراً چادر منگا لی. اب میں مجھے بتائیے کمزوری کے بارے میں اپنی بتا رہے ہیں رسول اللہ، اس چادر کا کیا تعلق ہے؟ توجہ کیجئے گا، شاید کوئی نئی بات پہنچے آپ تک. چادر سے کیا ربط ہے؟ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں چونکہ تھک گیا. بیٹی کہہ رہی، بیٹی دعا دے دی بیٹی نے. یہ جملہ عام طور سے استعمال کرتے تھے انبیاء بھی، مرسلین بھی، اور عربوں میں استعمال ہوتا تھا. ہمارے لیے بھی حکم ہے. جب اپنے لیے استعمال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلا قرآن کی تلاوت سے پہلے میں اللہ سے کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے شر سے محفوظ رہوں. جب دوسرے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ تم محفوظ رہو تو اعوذک باللہ. اب جس کا بھی آگے شیطان ہے، کوئی اور ہے جو بھی ہے جس کی وجہ سے، تو اپنے لیے اعوذ باللہ، دوسرے کے لیے اعوذک باللہ. بالکل عام سی بات تھی. ہر ایک نبی، سینکڑوں نبی اس جملے کو استعمال کرتے رہے. جب بھی پریشانی ہوتی تھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. مگر کسی نبی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اللہ کی پناہ کیا ہے. ایک نبی کہتا رہا، چلا گیا. دوسرا نبی آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ابھی دوسرا نبی ہے آنے والا. وہ بھی کہتا رہا اپنی زندگی میں، مگر وہ بھی چلا گیا، مگر اس لیے کہ ابھی تو دوسرا تیسرا نبی اور بعد والے نبی آئیں گے. رسول مثلا آدم نے استعمال کیا، آدم چلے گئے تو مسئلہ ہے نوح آئیں گے. نوح کی شریعت ختم ہو گئی یہاں تک کہ جناب ابراہیم، مگر جناب ابراہیم نے بھی نہیں بتایا اللہ کی پناہ کا مطلب کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، موسیٰ آئیں گے، موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ کے بعد رسول. کوئی ہر نبی استعمال کرتا رہا اللہ کی پناہ میں چاہیے، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی پناہ کسے کہتے ہیں. جیسے رسول نے فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے کہا اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. فوراً کہا تو بیٹا اپنی چادر لے کر آ جاؤ، مجھے اڑا دو. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا آج کے بعد موقع نہیں ہے. ہر نبی استعمال کرتا رہا مگر کسی نے نہیں بتایا، مگر میرے اوپر واجب و لازم ہے کہ بتاؤں کہ اللہ کی پناہ کیا ہے. اس لیے کہا چادر لے آؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اللہ کی پناہ کچھ اور نہیں، فاطمہ کی چادر ہی کا نام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فاطمہ کی چادر کا نام ہے اللہ کی پناہ. جو اس چادر میں آ گیا وہ پناہ پا گیا. یہی وجہ ہے. اب پھر سمجھیے وہ چادر کتنی بڑی ہے، یہ جو اللہ کی پناہ ہے. کتنی بڑی چادر ہے یہ. سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. اتنی بڑی ہے یہ شہزادی کی چادر. مگر آج رسول نے فرمایا بیٹی چادر لے آؤ اور مجھے اڑا دو. بیٹی نے اڑا دی، رسول اللہ کے پورے جسم پر آ گئی. ابھی تھوڑی دیر گزری کہ امام حسن آ گئے، لیجئے وہ بھی چادر کے اندر، شاید سر اپنے اوپر لٹا دیا ہو نواسے کو. حسین بھی آ گئے، چلو ٹھیک ہے کہیں لٹا دیا ہوگا سائیڈ میں، ہو گئے بچے ہیں. اب اسی چادر میں امیر المومنین بھی آ گئے، اسی چادر میں شہزادی خود بھی آ گئی. بھئی یہ کون سی چادر ہے؟ یہ چادر ہے یا شامیانہ؟ اتنی بڑی چادر، یا تو یہ اتنی بڑی چادر تھی کہ شہزادی کے جسم پر بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور وہی چادر آپ پنجتن پاک آ گئے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر گزری کہ جبریل امین بھی آ گئے اسی چادر کے اندر. اس جبریل کو جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ جبریل نہیں ہے جو عام انسان کی طریقے سے. جانتے ہیں جبریل کتنا بڑا ہے؟ جبریل جب اپنے اصل روپ میں ہوتا ہے تو اس کا ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب، اتنا بڑا ہے جبریل. مگر جاتا ہے در اہل بیت پر، جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے یہ اپنے حجم کو چھوٹا کرتا چلا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے سمجھیے آپ، جیسے در زہرا پر ایک دن ستارہ آ گیا تھا.
یہ ستارہ کتنا بڑا ہے، ہماری زمین سے بڑا، اس پورے کرۂ ارض سے بڑا ہے ستارہ، مگر شہزادی کے دروازے پر آ گیا، شہزادی کے ڈوڑے پر آ گیا۔ کیسے آ گیا یہ؟ جیسے امام نے فرمایا، معصوم فرماتے ہیں جیسے جیسے یہ ستارہ آگے بڑھتا چلا گیا اپنی جگہ چھوڑ کر، یہ اپنے حجم کو چھوٹا کرتا چلا گیا، اتنا چھوٹا کر دیا اپنے آپ کو کہ شہزادی کے دروازے پر آ گیا۔ یہی مسئلہ جبرائیل کا، اور یہ پیغام ہمیں ملا کہ دنیا میں تم کتنے بھی بڑے ہو، اگر واقعی عزت اور مقام چاہتے ہو تو در اہل بیت پر چھوٹے بن کر آؤ، عزت چاہتے ہو تو چھوٹے بن کر آنا، اکڑ کر مت جانا، یہاں سے عزتیں بھی ملیں گی، شرافتیں بھی ملیں گی، تمہیں دولت، جنت سب کچھ مل جائے گا اگر تم اس دروازے پر جھک کر آؤ گے، چھوٹے بن کر آؤ گے۔ صلوات پڑھ لیجئے ایک بار بابا سے بلند۔ پنجتن پاک اس چادر میں آ گئے، جبرائیل امین جس کا ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، وہ بھی اس چادر کے اندر آ گئے۔ یہ جبرائیل کیسے آ گئے؟ اتنا بڑا جبرائیل چادر فاطمہ کے اندر کیسے آ گئے؟ اور کیوں آ گئے؟ کہا اس لیے کہ آج بتانا چاہتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا تھا یہ قیامت تک کے لیے تاکہ ملاؤں کی زبان بند ہو جائے۔ معصوم نے فرمایا روز محشر جہاں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، روز محشر حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وہاں فاطمہ کی چادر چاہنے والوں کے لیے مومنین کے سر پر سایہ فگن ہوگی۔ ملا اعتراض کرے گا فاطمہ کی چادر بڑی ہی کتنی ہے، خود فاطمہ کے لیے کافی نہیں تھی، چاہنے والے کو اوپر سایہ کیسے کر دے گی؟ تو اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، ورنہ اسی چادر میں ام سلمہ کو منع کر دیا تھا، مگر جبرائیل کو اندر بلا کر رسول نے بتانا چاہا کہ یہ سمجھ لو جب اس چادر کے اندر وہ آ سکتا ہے جس کا ایک پر مشرق میں ایک پر مغرب میں، یہی چادر تمام شیعوں کے لیے سایہ فگن کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ روز محشر ہوگا، شیعوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شہزادی کی چادر سایہ کرے گی، بس ایمان چاہیے، تقوی پرہیزگاری چاہیے، اور اس کی بہترین مثال آپ لوگ ہیں، اس کی بہترین مثال آپ حضرات ہیں جو شہزادی کے غم میں شریک ہیں۔ اب ہمیشہ جب بھی کسی امام کی، کسی معصوم کی شہادت ہوتی ہے تو آپ شہزادی کو پرسہ دیتے ہیں، مگر آج شہزادی کی شہادت کی شب ہے تو آج شہزادی کو پرسہ نہیں دینا ہے، آج شہزادی کی اولاد کو پرسہ دینا ہے، آج علی کو پرسہ دینا ہے، آج رسول کو پرسہ دینا ہے، حسن و حسین کو پرسہ دینا ہے، وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ کے آخری وقت ہیں، اور آخری وقت میں رسول اللہ بالکل اپنے سر کو شہزادی زہرا کے زانوں پر رکھے ہوئے، میں کہوں شہزادی زہرا اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے تھی۔ کوئی شخص دروازے پر آیا، دق الباب کیا، شہزادے نے پوچھا کون ہے؟ کہا مجھے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ شہزادی نے فرمایا میرے بابا آرام کر رہے ہیں، طبیعت ناساز ہے، بعد میں آنا۔ مگر وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد پھر سے دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، دوسری مرتبہ شہزادی نے پھر پوچھا، اس نے پھر وہی کہا مجھے رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ شہزادی نے فرمایا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، بعد میں آنا۔ کئی بار ہو گیا، آخر شہزادی گریہ کرنے لگی، اور شہزادی نے جو گریہ کیا، شہزادی کے گرم گرم آنسو رسول اللہ کے چہرے پر گرے، رسول اللہ کی آنکھ کھلی۔ ایک مرتبہ رسول نے پوچھا میری لاڈلی، میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو تمہارا بابا زندہ ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا بابا ہاں، مگر ایک شخص ہے جو دروازے پر بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، میں نے اسے بتایا میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی آپ سے ملاقات کی اصرار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا میری بچی
یہ مدینہ کا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تیرے در کا شرف ہے کہ تیرے دروازے پر آنے کے لیے، داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کر رہا ہے۔ میرے عزیزو ذرا سوچیں، جس دروازے پر ملک الموت اجازت لے کر آ رہا ہو، وہی دروازہ 70 دن کے بعد اسی دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ اور صرف آگ نہیں لگائی، آگ اور لکڑیاں لے کر جمع نہیں ہوئے، آگ لگائی، اور صرف آگ ہی نہیں لگائی بلکہ جلتے ہوئے دروازے پر ایسی ٹھوکر ماری کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا دیا گیا۔ شہزادی نے پہلے ہی کہا تھا کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جس میں رسول کی اکلوتی بیٹی موجود ہے، جس میں رسول کے نواسے موجود ہے؟ کہا ہاں ہوا کریں، یعنی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور آگ لگا دی گئی، پھر اس جلتے ہوئے دروازے میں ٹھوکر ماری گئی، دروازہ ٹوٹا، دروازہ گرا، شہزادی دروازے اور دیوار کے درمیان میں پس کر رہ گئی۔ شہزادی گری، شہزادی کے اوپر دروازہ گرا، اور اب مسلمان اسی دروازے کے اوپر سے چڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ میرے عزیزو، شہزادی کی آواز بلند ہوئی، اسماء میرا بچہ شہید ہو گیا، فضا میرے محسن کو سنبھال لے۔ میرے عزیزو لیجئے، خواتین آگے بڑھی، مگر شہزادی اس وقت اپنا غم بھول گئی، اپنی تکلیف بھول گئی جب دیکھا کہ مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی کا پھندا باندھ دیا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے شہزادی نے اس منظر کو دیکھا، آواز دی ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر دوں گی، مگر نہیں چھوڑا۔ چلتے چلتے میرے شہزادی نے علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی علی کے دامن کو پکڑا، ایک ظالم نے ایسا وار کیا، کہاں سے وہ الفاظ لے کر آؤں؟ جب تک شہزادی زندہ رہی، نماز کی تکبیر کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ ایک ہاتھ سے شہزادی تسبیح تک نہیں پڑھ پاتی تھی۔ یہ عالم کر دیا ظالم نے، میرے عزیزو۔ مگر اس کے بعد اب شہزادی کو سنبھالا گیا، علی کے گلے میں رسی باندھ کر باہر لے گئے، شہزادی کو سنبھالا گیا۔ لیجئے، بس ایک مرتبہ شہزادی نے ایک جملہ کہا جس کو میرے مولا نے چلتے چلتے مولا کے کان میں یہ آواز آ گئی۔ شہزادی نے فرمایا، بچوں میں بد دعا کر رہی ہوں، تم آمین کہنا۔ تم اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کرو، آمین کہنا۔ میں بد دعا کر رہی ہوں۔ جیسے ہی علی کے کان میں یہ آواز آئی، فوراً آواز دی، سلمان ذرا جلدی سے آؤ، بنت رسول سے کہہ دو بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا۔ اگر فاطمہ نے بد دعا کر دی، مدینے میں آتا کوئی شخص زندہ نہ رہے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ عزیزو لیجئے، سلمان آئے، آنے کے بعد کہا بی بی بد دعا نہ کرے۔ فرمایا، سلمان میرا خود مزاج ایسا نہیں ہے، مگر کیا کروں، علی کے گلے میں رسی، یہ فاطمہ کیسے دے گے؟ فرمایا، بی بی میں علی ہی کا پیغام لے کر آئی ہوں، مجھے علی ہی نے بھیجا ہے۔ شہزادی کے ہاتھ جو بد دعا کے لیے اٹھے تھے، شہزادی کے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ عزیزو کیسے مصیبت کو بیان کیا جائے، کس مصیبت کو بیان کیا جائے۔ شہزادی نے اسی لیے نہیں کہا سبت علیہ مصائب الحمدہ سبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی جو دنوں پر پڑتی تو دھیری رات میں تبدیل ہو جاتے، کیسی کیسی مصیبتیں ہیں۔ اے علی، مجھے اسی لیے شہزادی نے جو وصیتیں کی، علی مجھے غسل آپ ہی دیجیے گا، مجھے کفن آپ ہی پہنائیے گا۔ اے علی، شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھے، اے علی ذرا میرے بچوں کا خیال رکھنا، اے علی ارے میرے اولاد کو میرا سلام کہہ دینا۔ قیامت تک کے لیے وہ شہزادی نے سلام کہا، صرف اپنی نسل کے لیے نہیں، ہر چاہنے والے کے لیے۔ میرے جو بھی شہزادی زہرا کو ماں فاطمہ کہتا ہے، اس ہر ایک شخص کو شہزادی زہرا نے سلام کہا ہے۔ اور اے علی ذرا خیال رہے، میرا حسین اس کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے،
میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، رات میں اٹھ کر پانی مانگتا ہے، حسین کو ذرا خیال رکھنا۔ میرے عزیزو، یہ وہ سارے لاشا، میرا قاتل میرے جنازے میں نہ آئے۔ مولا نے تمام وصیتوں پر عمل کیا۔ بس میں 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں عزیزوں۔ خود غسل دیا، خود کفن دیا، جنازہ تیار کیا، بچوں نے دیدار کیا، یہ سب میں کل بیان کر چکا ہوں میرے عزیزو۔ شب کی تاریکی میں جس وقت جنازہ اٹھا، کس انداز سے میرے عزیزو جنازہ اٹھا، روایت یہ کہتے ہیں کہ بچے اپنے دامن کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے تھے، کپڑے اپنے منہ میں دے دیا کرتے تھے کہ یہ آواز نہ نکل جائے، آواز نکلے گی تو ظالم کے کانوں تک پہنچ جائے گی آواز، وہ جنازے میں آ جائے گا۔ بچے اپنے دل میں کہوں گا کم سے کم بچوں رو تو رہے ہو، آئے رے سکینہ، جب روتی تھی تو تماچے مارے جاتے تھے، تازیانے مارے جاتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ ہم کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ مولا شہزادی کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے قبر کی جانب کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مسئلہ درپیش آ گیا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ قبر میں اتارنے والا شخص محرم ہونا چاہیے، جو قبر میں سنبھالے وہ بھی محرم ہونے چاہیے۔ علی کیا کرے، علی اکیلے محرم ہے، جو محرم بچے ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ علی اسی لیے اسی کشمکش میں تھے کہ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی، ارے لاؤ میری زہرا کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ علی نے شہزادی کو رسول کے سپرد کیا، جملہ کہا، یا رسول اللہ، ارے اس امانت کو جب آپ نے میرے سپرد کیا تھا تو صحیح و سلامت تھی، میں جب واپس دے رہا ہوں تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، پہلو شکستہ ہے۔ شہزادی کی تدفین کے بعد ایک شہزادی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت، اور وصیت، اے علی جب رات میں کبھی موقع ملے، جب کبھی فرصت ملے تو میری قبر پر آ کر قرآن پڑھ دیا۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت قرآن مجید پسند، میں چاہتے ہوں جب بھی آپ کو موقع ملے تو میری قبر پر قرآن پڑھ دیا کریں۔ یہ میری شہزادی نے وصیت کی تھی۔ دفن کی رات مولا واپس دفن ہونے کے بعد گھر آ گئے، بچوں کو تسلی و تشفی دی، ننے ننے بچوں کو بستروں پر لٹا دیا۔ ابھی علی ذرا لیٹے ہی تھے، علی نے محسوس کیا بچے سو گئے، علی کو شہزادی کی وصیت یاد آ گئی، بستر چھوڑا، زہرا کی قبر پر پہنچے، تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ ابھی چند ہی منٹ گزری ہوگی کہ ایک مرتبہ شہزادی کی قبر کو جیسے لرزہ سا آ گیا ہو، ایک آواز آئی ہے، ابو الحسن، ارے جلدی سے گھر چلے جاؤ، میری قبر سے دور ہو جاؤ اور جلدی سے گھر پر پہنچ جاؤ، میری زینب اٹھ گئی ہے، وہ میرا بستر تلاش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی تیزی کے ساتھ گھر میں پہنچے، دروازہ کھولا، زینب دروازے پر باپ سے لپٹ گئی، بابا اماں نے چھوڑا تھا، آپ کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے بابا، اب ہم اماں کے بغیر کیسے رہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا امان و انصار میں شمار فرما، یا اللہ کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ معبود آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ میرے معبود تمام مومنین جو بھی حاجت مرادیں تمنائیں رکھتے ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں پر بھی عزاداری میں مصروف ہیں مومنین، ان تمام کی عزاداری کو قبول فرما۔ اس عزاداری میں جن مومنین نے بھی دام دل میں سخن کسی اعتبار سے تعاون کیا ہے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود جلد سے جلد جنت
البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ یا اللہ جو بے جرم و خطا قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ پلٹانا۔ میرا معبود شہزادی کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، صحت کاملہ عنایت فرما۔ یا اللہ پھر سے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب